علامہ اقبال کا ایک قول ہے جو اکثر چونکا دیتا ہے کہ طاقت سچائی سے زیادہ مقدس ہے۔ یہ بات پہلی نظر میں ایک کافی حیران کن لگتی ہے، خاص طور پر ایک اسلامی مفکر کی طرف سے۔ آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ واقعی گہری سوچ کا متقاضی ہے۔ دیکھیے، اقبال یہاں صرف وہ بندوق اور تلوار والی طاقت کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سچائی بھلے کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس آپ کہہ لیں کہ عملی طور پر اثر انداز ہونے کی قوت نہ ہو تو وہ بے بس ہے، بے بس رہ جاتی ہے۔ جی بے اثر۔ اسے یوں سمجھیں جیسے دفتر میں ایک انتہائی ایماندار شخص ہے لیکن اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، تو اس کی سچائی نظام پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال پاتی، جبکہ شاید ایک کم اہل مگر زیادہ با اثر فرد اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اچھا، تو یہ محض جسمانی یا فوجی طاقت نہیں ہے۔ تو آج ہم اقبال کے اس قوت کے تصور کی گہرائی میں اتریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے نزدیک اس کی کیا اقسام ہیں اور آج یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ یقیناً اقبال کے ہاں قوت کا تصور بہت وسیع ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اس میں قوت فکر یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جی، قوت عمل یعنی کچھ کر گزرنے کی ہمت، قوت اخلاق یعنی کردار کی مضبوطی، کردار کی طاقت، جی، اور قوت علم یعنی علم و دانش کی طاقت، یہ سب شامل ہیں۔ جب لوگ ان میدانوں میں طاقتور ہوتے ہیں تو قوم وہ خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک استاد جو محنت سے پڑھا کر مضبوط ذہن تیار کرتا ہے، جی، وہ بھی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا ایک ماں جو اچھی تربیت سے مضبوط نسل کی بنیاد رکھتی ہے، بالکل، وہ بھی طاقتور ہے۔ بالکل، ایک تاجر جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے، معیشت میں حصہ ڈال رہا ہے، وہ بھی ایک طرح سے قوت کی ہی شکل ہے۔ یہ تو روزمرہ کی مثالیں ہو گئیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے، اور اسی لیے دیکھیں اقبال سمجھتے تھے کہ جب دین یعنی زندگی گزارنے کا پورا نظام جب وہ عملی قوت سے خالی ہو جائے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، معیشت ہو یا سیاست، تو وہ صرف ایک فلسفہ یا آپ کہہ لیں زبانی دعویٰ بن جاتا ہے، معاشرے پر اثر نہیں ڈالتا۔ اچھا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہترین نصاب تو آپ کے پاس ہو مگر پڑھانے والا استاد ہی نہ ہو، یا اسپتال بہت شاندار ہو مگر ڈاکٹر نہ ہو۔ بالکل وہی بات، شاندار اسپتال مگر علاج کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اسی لیے شاید اقبال نے اس رویے پر تنقید کی جو دین کو بس ذکر و اذکار اور خانگاہ تک محدود کر دیتا ہے۔ ان کا وہ مشہور شعر یاد آ رہا ہے، جی، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانگاہی میں اسے۔ یہ تو گویا عملی میدان سے ہٹنے پر ایک طنز ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ گہری تنقید ہے، اور اسی کمزوری کے انجام کو اقبال نے بڑی شدت سے بیان کیا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جی، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یعنی کمزوری بذات خود ایک جرم ہے، جی، جس کی سزا اچانک موت ہے۔ بالکل، اچانک اور ہولناک موت۔ موجودہ عالمی منظرنامہ دیکھیں نا، جیسے فلسطین کے حالات ہیں، جی بالکل، یہ اس کی عملی تصویر ہیں، جہاں اکثر طاقت کا پلڑا ہی بھاری نظر آتا ہے، چاہے سچائی کمزور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا طاقت کو ہی دیکھتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طاقت کے تصور کو غلط سمجھنے کا خطرہ نہیں؟ مطلب کہیں اسے جارحیت یا صرف غلبہ پانے کی خواہش نہ سمجھ لیا جائے؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، یہ وضاحت ضروری ہے۔ اقبال کی قوت کا مطلب ہرگز ظلم یا ایگریشن نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے فکری طور پر بیدار ہونا، علم اور ہنر میں مہارت حاصل کرنا، اپنے حقوق کو جاننا اور ان کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہونا۔ صحیح۔ طاقت کا اصل مقصد تو اقبال کے نزدیک ظالم کو روکنا ہے اور مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ اچھا، اقبال کے مثالی فرد یعنی مومن کی یہی تو پہچان بتائی ہے انہوں نے، ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جی ہاں، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی دوستوں میں نرم مگر حق و باطل کی جنگ میں وہ فولاد کی طرح سخت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے کیا ہے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پیغام بالکل واضح ہے میرے خیال میں، نوجوانوں کو علم میں، ہنر میں، تخلیقی صلاحیتوں میں، لیڈرشپ کوالٹیز میں
اور سب سے بڑھ کر اخلاقی کردار میں طاقتور بننا ہے۔ صرف عبادات یا رسمی ڈگریاں کافی نہیں ہیں۔ اگر عملی میدان میں جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، طب ہے، معیشت ہے، ان میں ہم پیچھے رہ جائیں تو یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ آج مسلم دنیا سے کتنے نوبل انعام یافتہ سائنسدان نکلے رہے ہیں، صحیح بات ہے، کتنی نئی ایجادات ہم دنیا کو دے رہے ہیں۔ یہ کمی ہی تو اقبال کے اس بنیادی سوال کی گونج ہے کہ تم نے اپنی طاقت کہاں کھو دی، یا تو اپنی خودی میں کیوں کھویا رہا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال جس قوت کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی منفی چیز نہیں بلکہ ایک مثبت، ایک تعمیری چیز ہے۔ یہ ایمان، فکر، علم، عمل اور کردار کا ایک مجموعہ ہے۔ بالکل۔ مقصد صرف ایک نیک انسان بننا نہیں بلکہ ایک بااثر، ایک فعال اور ایک مفید فرد بننا ہے جو معاشرے میں کوئی حقیقی مثبت تبدیلی لا سکے۔ درست فرمایا آپ نے۔ اور حقیقی قوت تو وہی ہے جو کمزور کو امید دے، اسے مسکرانے پر مجبور کرے اور ظالم کے دل میں انصاف کا خوف پیدا کر دے۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے اقبال کے اسی شعر کی روشنی میں شاید یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں نرمی اور محبت کے ساتھ ساتھ حق کے لیے فولاد بننے کا عزم وہ کس حد تک رکھتے ہیں، ریشم یا فولاد۔